السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتا ہے پہلے جو بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور پھر اس کی وضاحت اپنے دہان مبارک سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے۔ راوی حدیث جو ہے وہ ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک حدیث قدسی کی وضاحت کی ہے۔ اس میں سے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جنہیں میں ہدایت دے دوں، لہذا آپ میرے سے ہدایت طلب کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو آپ سب لوگ گمراہی کے دہانے پہ ہو، مگر سوائے وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرنی چاہیے اس حدیث مبارک کے عنوان سے۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر اور تمام رعایا کے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے۔ میں کسی بھی شخص پہ، کسی بھی مخلوق پہ کوئی کسی بھی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہوں، لہذا میرے بندو آپ بھی کسی میرے بندے پہ کسی بھی عنوان سے ظلم نہ کرو۔ اگر آپ ظلم کرو گے، اگر آپ کسی کے ساتھ شدت کے ساتھ پیش آؤ گے تو اسی دنیا میں آپ کو وہ چیزیں بھگتنی ہوں گی، لہذا انصاف سے، عدل سے، ایمانداری سے ہر کسی ایک سے پیش آؤ۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا، اے میرے بندو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو آپ سب ننگے ہو سوائے ان کے جنہیں میں پہنا دوں، لہذا آپ مجھ سے مانگو اور میں آپ کے لیے یہ کپڑے باقی چیز مہیا کر دوں۔ آپ ورنہ آپ سب ننگے ہو لیکن سوائے ان کے جنہیں میں پہنا دوں، آپ سب بے عزت ہو سوائے ان کے جنہیں اللہ رب العزت کی ذات عزت دے دے، لہذا آپ میری ذات سے مانگو، میں آپ کو ہدایت بھی دوں گا، میں آپ کو انصاف بھی دوں گا، میں آپ کو عزت دینے والا بھی ہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے ذات کے ماننے والے، ذات کو مانگنے والے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو آپ سب خطا کار ہو، آپ سب گناہ گار ہو، آپ سب گناہ دن رات کرتے ہیں، اور گناہ کرتے کرتے اگر خدا نخواستہ آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، اور سوائے وہ معاف کیے جائیں گے جنہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو معاف کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ لہذا حدیث قدسی کے حوالے سے ہمیں اللہ رب العزت سے ہدایت بھی طلب کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت سے رزق کی کشادگی بھی مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت سے عزت و وقار بھی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العزت سے مغفرت کی طلب بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اس پورے دیش میں، ہمارے اس پورے بھارت میں اللہ رب العزت امن، ایمان اور زیادہ سے زیادہ اسلام کے رہنما، اسلام کے پلر بننے والے، اسلام کے مضبوط پلر جو اسلام کی حمایت کرنے والے بن جائے، اس نوعیت کی دعا ہمیں اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہمارے پورے دیش وادیوں کو سلامتی سے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔